ائمہ اور اہل بیت تو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، پھر مجتہدین نے نجس کیوں کہا ہے؟ نجس کیوں کہا کیا مطلب؟ ان کا اشارہ ہے خون کی طرف، کہ اہل بیت کا جو خون ہے وہ پاک ہے یا نجس؟ ہاں ہاں ٹھیک، دیکھیں اس بارے میں جو آیت تطہیر ہے، اس میں جو لفظ رجس سے استعمال ہوا ہے، یہ آپ تفاسیر میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ شک کی کیا اس سے تفسیر کی گئی ہے کہ شک ہو گیا، ٹھیک ہے، گناہ سے کیا اس کی تعبیر کی گئی ہے جسے ہم رجس سے مانوی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کیا اس چیز سے کیا پاک ہیں۔ باقی رہ گیا مسئلہ خون کا، پیشاب کا، باقی چیزوں کا، تو یہ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں کسی بھی انسان کے خون اور پیشاب کے لیے بھی لفظ نجس کا استعمال نہیں ہوا۔ یعنی آپ کو میں یہ، بے شک آپ اسے میرا چیلنج سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ احادیث کی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں کہ کیا انسان کے پیشاب کو کسی روایت میں معصوم نے نجس کہا ہے، لفظ نجس بولا ہے اس کے لیے، انسان کے خون کے لیے لفظ نجس بولا ہے، آپ کو کسی جگہ پہ کیا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے لیے حکم بیان کیا کرتے تھے کہ انسانی پیشاب کا اور انسانی خون کا حکم کیا ہے کہ اگر یہ کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہو تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے کیا اسے دھو لیا کریں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ دو یا دو دفعہ دو، اس طریقے کے تعبیر آئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے فقہا نے، یعنی خود معصوم کے زمانے کے لوگوں نے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے لفظ نجس کیا ہے، یہ لفظ قذر کیا ہے، ایک تعبیر بنا لی، ٹھیک ہے، اور وہ تعبیر انہوں نے شارٹ کٹ بنائی تاکہ اس چیز کے ذریعے سے ہم چیزوں کو کیا ہے وہ کور کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے روایات میں جمع کیا کہ جن جن چیزوں کے لیے یہ دھونے کا حکم ہے نماز کے لیے، ان کا انہوں نے لفظ عنوان لکھ دیا نجاسات، اور کہا کہ نجاسات کتنی ہیں، ہمارے پاس 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ وغیرہ لفظ نجس کیا ہے، خون کے لیے، پیشاب کے لیے، گوبر کے لیے، پخانہ کے لیے آپ کو کسی جگہ پہ کیا استعمال ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ یہ ایک فقہی ٹرم ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دھونا ہوتا ہے، وغیرہ آپ کہیں کہ اس میں کے اندر کوئی فضیلت کا چکر ہے اور کوئی گندگی کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرا نقطہ کہ یہ جو حکم شرعی ہے اس کا تعلق فضیلت سے ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں کہ چونکہ جو ہے وہ بکرا، اب بکرے کا اور گائے کا پیشاب اور گوبر کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اگر وہ انسان کے جسم کے اوپر لگا ہوا ہو تو انسان کیا ہے اس کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر انسانی پیشاب لگا ہوا ہو تو انسان اس کے ذریعے سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کہیں کہ پاس ثابت ہو گیا کہ گائے اور بکرا کیا انسان سے افضل ہے، کیونکہ افضل کیسے ثابت ہوا؟ آپ کہیں گے دیکھو جی انسان کا پیشاب کیا ہے، نجس ہے نا، اس کی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، بکرے کا پیشاب کیا ہے، پاک ہے، تو بکرا کیا ہو گیا، افضل ہو گیا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ فضیلت کا معیار ہے ہی نہیں، اصلاً یہ حکم شرعی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں جسم پہ لگی ہوں تو نماز کے لیے اس کو دھونا ہے، اور یہ چیزیں لگی ہوں تو اس کو نماز کے لیے نہیں دھونا، یہ حکم شرعی کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہمارا جو طبقہ ہے، جو لوگ اہل بیت السلام کے کلام سے آگاہ نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو کیا بنا لیا، فضیلت کا معیار بنا لیا کہ جی اگر آپ کہیں گے کہ انسان کا خون نجس تو یہ انسان کیا ہے وہ بدبخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ انسان ذلیل بن جائے گا۔ انسان کا پیشاب نجس کہیں گے تو یہ انسان ذلیل بن جائے گا۔ بکرے کا خون کیا ہے، پاک کہیں گے، ذبح ہونے کے بعد جو خون نکل جائے باقی جسم بچ جائے وہ خون پاک کہیں گے تو بکرا افضل ہو جائے گا۔ بکرے کا خون کیا کہیں گے، پاک کہیں گے تو بکرا کیا افضل ہو جائے گا۔ تو یہ ہم لوگوں نے جو اہل بیت کے کلام سے معرفت نہیں رکھتے، فقہ سے معرفت نہیں رکھتے، ہم نے اس سے کیا بنا لیا، یہ فضیلت کا معیار بنا لیا۔ اس کا فضیلت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ اب شرعی حکم میں مجھے، یعنی آپ کے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے کپڑے دھوتے تھے، ٹھیک ہے، جب یہ خون لگ جاتا، پیشاب لگ جاتا، مولا امیر علیہ السلام جنگ پہ جاتے تو خون لگتا تھا، اس کو کیا آپ کے دھوتے تھے، دھونے کے بعد کیا اس میں نماز پڑھتے تھے، اور اگر وہ جسم کے زخم باقی ہیں اس سے خون نکل رہا ہے تو اس کو نہیں دھوتے تھے، کیونکہ وہاں پہ حکم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فقہی احکام ہے، شرعی احکام ہے، شریعت کے احکام ہے، معصوم بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، غیر معصوم بھی عمل کرتا ہے، اس کا فضیلت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ تو جو بندے اس کو فضیلت سے لینا دینا بنا رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی اس غلط فہمی کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اچھا اس کو آپ فضیلت کا معیار بناتے ہیں، تو آج کے بعد پھر مانیں کہ گائے، بکرا، بھیڑ، بکری یہ انسان سے افضل ہو گئے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کیا ہے ذلیل ہو گیا، اور اس سے افضل کیا گائے بکری ہو گئی، پھر آپ فضیلت کا معیار ہے تو ہر جگہ پہ چلائیں، ادھر آپ کیوں نہیں چلاتے؟ تو لہٰذا اس کو اس بحث سے نکالنے کے لیے کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، اس کے ذریعے سے فضیلت کیا طے نہیں کی جاتی، فضیلت انسان کے علم، انسان کے عمل، انسان کے عقیدے کے ذریعے سے طے ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے فضیلت کا یہ معیار ہے ہی نہیں۔ لفظوں اور اصطلاحات کی وجہ سے یہ کیا اشتباہ ہے، جس طرح لفظ تقلید ہے، لفظ تقلید کیا بدنام ہے، آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ
رجوع الجاہل الی العالم، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا. وہاں اچھا ہمیں جاہل کہہ دیا، تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ جاہل ہوں گے تم خود، جاہل ہوگا تمہارا باپ. ٹھیک ہے، وہ یوں شروع ہو جاتے ہیں. یعنی انہیں نہیں پتا کہ لفظ جاہل یہاں کس معنی میں ہے، لفظ تقلید کس معنی میں. اسی طریقے سے جب لفظ نجس استعمال ہوتا ہے تو وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی پلیدگی ہے، کوئی کیا گندگی نام کی چیز ہے، اور یہ بندہ کیا بدبخت ہے اور کوئی کمینہ ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک فقہی اصطلاح ہے، فقہی ٹرم ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی انسان کے لیے استعمال نہیں کی. ہاں، اہل بیت کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، لوگ استعمال کرتے تھے، اہل بیت نے منع بھی نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سہولت کی خاطر کے ایک ٹرم بنائی ہوئی. تو آج کے بعد آپ نجس نہ کہیں. آج کے بعد آپ کو میں یہ اختیار دیتا ہوں، تمام فقہا آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کبھی بھی انسانی خون کو، انسانی پیشاب اور پخانے کے لیے لفظ نجس استعمال نہ کریں. آپ کہیں کہ انسانی خون اور پیشاب کا یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے اس سے کیا دھونا پڑتا ہے، بس آپ یہ حکم شرعی استعمال کریں. آپ لفظ نجس سے چڑ ہے تو لفظ نجس سے استعمال نہ کریں، پابندی تھوڑی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لفظ تقلید سے آپ کو چڑ ہے تو تقلید استعمال نہ کریں، لفظ رجوع استعمال کر لیں، لفظ سیکھنا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، حکم شرعی کا معلوم کرنا استعمال کر لیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں جانا. تو الفاظ سے اگر چڑ ہے تو الفاظوں کو بدل دیں آپ، لیکن شریعت کو نہ بدلیں. الفاظ بدل لیں، شریعت کو آپ نہ بدلیں. نہیں، دوسرا یہ نا کہ مثلا جہاں پر بھی فضیلت آئی ہے وہ امام کے، جب اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ امام کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، تو اس میں ایک جو صفت بیان کی کہ جو امام کا مدفوع ہوتا ہے اس کو زمین نگل لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ایک بو، ایک جو سمیل جو دوسرے لوگوں کی مدفوع میں ہوتی ہے، امام کی اس میں نہیں ہوتی. مطلب امام نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے خون کی یہ صفت ہے کہ ہمارا خون چاہے آپ کے اوپر پورا لگ جائے، آپ اٹھا کے اس کو تبرکن لے لیں، پی لیں، حلال بھی ہے. اچھا، حلال اور ایک نجس کا بھی الگ مسئلہ ہے، مطلب پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پاک ہے ایک چیز تو وہ پی سکتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی خلط کیا جاتا ہے. وہاں پہ امام کی یہ صفات بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد مثلا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بطول کا عنوان آیا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اس حدیث میں بھی کہ انا بنات الانبیاء لا یتمسنا. ٹھیک ہے، ان کو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے دیگر خواتین کی، ان کے اوپر وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ان کے ایام ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں، تو یعنی یہ جو چیزیں بیان روایات میں کی گئی ہیں، تو وہ آپ اس کو فضیلت کا معیار سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کی بیٹیوں کے لیے جناب زہرا کے لیے یہ استعمال ہوا. باقی آیت اللہ بروجردی نے اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے اس کے اوپر یہ بیان کیا کہ اصلاً یہ ہے کہ اس میں آپ کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مبتلا بے ہے؟ مثلا کیا امام کا اس وقت خون موجود ہے کہ آپ کہیں کہ آگا میرے پاس فلاں گھر میں امام کا خون پڑا ہے، اور اس کے اوپر آپ ایک دوسرے کے اوپر تان شروع کر دیں کہ آیا وہ میں اپنے کپڑوں پہ لگا کے باہر نکل سکتا ہوں یا اس کے عطر کی صورت میں استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں. جب ایک چیز مبتلا بے اور درپیش نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس نص سری بھی موجود نہیں ہے معصوم کی طرف سے، تو وہاں پہ آپ کلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت اللہ برجردی نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے. مین چیز یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے. جس طرح وہ نماز میں شہادت ثالثہ کے ایشو اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو نماز میں شہادت ثالثہ کو اضافہ مبتل کہیں گے نا، کہ یہ نماز میں اضافہ ہے، مبتل ہے، وہ جی علی کی فضیلت کے منکر ہو جائیں گے. بھئی اس کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے، یہ شریعت کے احکام ہے، یہاں پہ ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا، اس کا فضیلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے انسانی خون کا پاک ہونا، انسانی خون کا نجس ہونا، انسانی پیشاب کا پاک ہونا، انسانی پیشاب کا نجس ہونا، اس کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بکرے افضل ہو گئے، انسان کیا افضل نہیں رہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اپنے ذہن سے چیز نکالیں کہ جو چیز فضیلت کا معیار ہے نہیں، اس سے آپ فضیلت کے اوپر لا کے کیوں اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بحث کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو مقصر بنا رہے ہیں، کچھ کو کیا ہے آپ معرفت والا بنا رہے ہیں، کچھ کو یہ بنا رہے ہیں. اصلا یہ کیا ہے نافہمی ہے، اور چیزوں کو کیا ہے موضوع سے کیا واقفیت نہیں ہے. وگرنہ اگر آپ فضیلت کا معیار بنائیں تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ نہیں جی انسانی جو خون ہے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، بکرے کا خون کیا ہے پاک ہے یا نجس، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. انسانی خون پاک ہے اگر فضیلت کے معیار میں آپ بات کرتے ہیں. فقہی طور پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بکرے کے خون کا دھونا واجب نہیں ہے، انسانی خون کا دھونا واجب